الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے آج کا کہ بیوی سے بوس و کنار کرتے کرتے انزال ہو گیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کیا یعنی کس کی اس کے ساتھ بوسہ دیا، گلے لگایا، اس صورتحال میں کہتے ہیں جی انزال ہو گیا یعنی ڈسچارج ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ یہ بڑا کریٹیکل یہ معاملہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہونٹ چومنے سے اگر بیوی کا لعاب آپ کے منہ میں چلا گیا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا وہ روزہ تو بالکل ہی ٹوٹ گیا، وہ روزہ ختم ہو گیا۔ اتنا احتیاط کریں۔ ہاں بوسہ دے سکتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں، بوسہ دے سکتے ہیں لیکن اس حالت تک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان صحابی کو بوسہ دینے سے ہی روک دیا، فرمایا تو بوسہ ہی نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ یہ اس بندے کی حالت کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک بندہ جوان ہے، وہ اپنے آپ کو شاید روک ہی نہ پائے اور پھر ایسا کچھ کر بیٹھے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے اور کفارہ ادا کرنا پڑ جائے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان صحابی کو بوسہ دینے سے روک دیا، فرمایا تم بوسہ ہی نہیں دے سکتے رمضان میں۔ ایک بوڑھے سے کہا تم دے سکتے ہو، تم گلے بھی لگا سکتے ہو۔ بہرحال سوال جواب کی طرف آتے ہیں کہ کہتے جی بوس و کنار کرتے ہوئے، پیار کرتے چومتے ہوئے اگر انزال ہو گیا، اس حالت میں اگر انزال ہو گیا ہے آپ کا یعنی اب ڈسچارج ہو گئے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا آپ کا، لیکن اس کے لیے ایک روزے کی قضائی ہے، کفارہ نہیں، اس میں قضا ہوگی آپ پر، واجب ہوگی اور وہ لازمی ہوگی، لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ ہاں کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ نے جماع ہی کر لیا، اس حد تک اپنے آپ کو روک نہ پائے اور آپ نے جماع کر لیا، ہم بستری کر لی، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو وہ کفارہ دینا ہوگا۔ 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ ایک غلام آزاد، غلام تو خیر اب وہ دور تو رہا نہیں ہے، وہ سسٹم تو ہے نہیں، بار یہ دو چیزیں باقی رہیں گی۔ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہوئے اگر آپ کا انزال ہو گیا، آپ ڈسچارج ہو گئے ہیں تو آپ کا روزہ وہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا روزہ آپ کا، اس پہ آپ کو قضائی جو ہے نا وہ آپ پر واجب ہو گئی۔ رمضان شریف کے بعد آپ کا ایک روزہ ہے وہ لازمی ہے۔ اور اگر ہم بستری تک بات پہنچ گئی، اچھا یہ بھی یاد رکھیں ہم بستری کرتے ہوئے خیال آ گیا میرا روزہ تھا لیکن اندر داخل ہو گیا، اب انزال ہوا ہے یا نہیں ہوا انزال، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو کفارہ دینا ہوگا یعنی 60 روزے رکھنے ہوں گے، اگرچہ کہ آپ ڈسچارج نہیں بھی ہوئے، آپ یہ خیال کریں۔ تو یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہوتا ہے کہ جوان بندہ جو ہے اگر تو اپنے آپ پر اتنی قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے، تو اپنی بیوی سے وہ اس کے ساتھ سو بھی سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے، گلے بھی لگا سکتا ہے، بوس و کنار بھی کر سکتا ہے، لیکن بغیر شہوت کے، یہ بھی ہے بغیر شہوت کے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتا تو پھر بہتر یہ ہے کہ پھر اس کے قریب ہی نہ جائیں اس کام کے۔ اگر انزال ہو گیا ہے صرف بوس و کنار کرتے ہوئے، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا، اس سے آگے نہیں ہوا، صرف بوس و کنار سے آپ ڈسچارج ہو گئے، تو پھر آپ کا ایک روزہ ٹوٹ گیا ہے اور آپ کو ایک روزہ قضائی دینا ہوگا، وہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر ہم بستری تک چلے گئے، اگرچہ انزال ہوا یا نہیں ہوا، یہ پکی بات سن لیں، ہم بستری کی دخول ہو گیا، اب اگر آپ کا انزال ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی کہ فارغ ہوئے یا نہیں ہوئے، ڈسچارج ہوا یا نہیں ہوا،
آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اور وہ بھی لگاتار۔ تو یہ ہے، بیوی سے بوس و کنار کرنا اس سے منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو شہوت کی حالت میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو روک دیا، میں تم بوس و کنار تک نہیں کر سکتے، اور ایک بوڑھے آدمی کو فرمایا تم کر سکتے ہو۔ تو یہ اس کا جواب تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزوں کو بچانے کی اور صحیح طرح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔